الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جس کو ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی قوم کے اندر جو ہے وہ اکثر افراد جو ہے وہ ظلم اور عصیان اور گناہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ گناہ کا طریقہ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام نہیں دیتے۔ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نصیحت نہیں کرتے، ان کو روکتے نہیں اور کوشش نہیں کرتے کہ یہ برائی جو معاشرے میں پھیل گئی ہے یہ ختم ہو۔ تو یہ فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں وہ ظالم لوگ جو کہ یہ گناہ اور معصیت کے کام کر رہے ہیں وہ بھی آئیں گے، اور یہ جو خاموش مداحن ہیں جو کہ اپنا فرض جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نہیں کر رہا یہ بھی آ جائیں گے۔ لہٰذا جب اللہ کا عذاب آئے گا تو حسب مراتب سب اس میں شامل ہوں گے، کوئی نہ بچے گا۔ اس تفسیر کے موافق آیت سے مقصود یہ ہوگا کہ خدا اور رسول کی حکم برداری کے لیے خود تیار رہو، اور نافرمانوں کو نصیحت اور فہمائش کرو، نہ مانے تو بیزاری کا اظہار کرو۔ باقی حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فساد گناہ سے بالخصوص بچنا چاہیے جس کا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے متعدی ہو کر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ خدا اور رسول کا حکم ماننے میں ادنا تاخیر اور کاہلی اور سستی نہ کرو کہ کہیں دیر کرنے کی وجہ سے دل جو ہے نہ پلٹ جائیں، اور وہ جو ایک دل کی خصوصیت ہے کہ وہ برائی کو برا اور اچھائی کو اچھا سمجھ رہی ہے وہ نہ ختم ہو جائے۔ اب اس آیت میں یہ تنبیہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اگر نیک لوگ کاہلی کریں گے تو عام لوگ تو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور جو ہے برائی مزید پھیلتی رہے گی جس کا وبال سب پر پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھی جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی جنگ ہو رہی ہو، اس میں جو دلیر مجاہد ہیں اور سپاہی ہیں وہ اگر سستی کریں گے تو نامرد جو اس میں ہیں وہ تو بالکل ہی کچھ کوشش نہیں کریں گے، وہ تو بھاگ ہی جائیں گے۔ پھر شکست آئے گی تو پھر دلیر بھی اس کو جو ہے نہیں تھام سکیں گے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ احسن طریقے سے کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔